ڈاکٹر آرمبی کی کہانی اس نازک مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں جذبات، سچ اور دھوکہ ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ ہر کردار ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک فیصلہ اس کی پوری زندگی، اور اسی احساس لمحے میں دھرو چاولہ کی واپسی کہانی کو ایک ایسے بھنور میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے نکلنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ کہانی کا آغاز ایک پرسکون مگر اندرونی کام میں مصروف ہیں، مگر دل کسی انجانے خدشے میں الجھا ہوا ہے۔ جیسا پر اعتماد اور مضبوط نظر نہیں آتا، اس کی باتوں میں ہچکچاہٹ، نظریں چرانا اور ہر سوال سے بچنے کی کوشش، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ وہ کسی گہرے راز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ آرمبی اس تبدیلی کو محسوس تو کرتی ہے، مگر وہ ابھی تک اس کی اصل وجہ تک نہیں پہنچ پاتی، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسپتال کے مرکزی دروازے سے ایک شخص داخل ہوتا ہے، دھرو چاولہ۔ اس کی چال میں اعتماد، آنکھوں میں ہے گہرائی، اور چہرے پر ایک اسرار سکون ہے، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کی ایک جھلک ہی سب کچھ ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر آرمبی پر پڑتی ہے، وقت جیسے تھم جاتا ہے۔ آرمبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، حیرت، صدمہ اور ایک دبی ہوئی تکلیف سب ایک ساتھ اس کی تاثرات میں جھلکنے لگتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے جیسے بولنا بھول جاتی ہے۔ آخرکار وہ خود کو سنبھال کر صرف ایک سوال پوچھتی ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دھرو چند لمحے خاموش رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اس کے الفاظ نرم ہیں، مگر ان کا اثر گہرا ہے۔ وہ ماضی کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے جنہیں آرمبی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ وشواس نے ماضی میں ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس نے کئی زندگیاں بدل دیں، اور سب سے زیادہ اثر آرمبی پر پڑا، اور اس حقیقت کو ہمیشہ چھپایا گیا تاکہ آرمبی ایک خاص سمت میں چلتی رہے۔ یہ سن کر آرمبی کی دنیا جیسے بکھرنے لگتی ہے۔ اس کا دل وشواس پر یقین کرنا چاہتا ہے، اور اس کا دماغ دھرو کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ وہ خود کو ایک ایسی جنگ میں پاتی ہے جہاں اس کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی سوچ بن چکی ہوتی ہے۔ آخرکار وہ وشواس کا سامنا کرتی ہے۔ یہ منظر جس بات کی شدت سے بھرپور ہوتا ہے، کیا یہ سب سچ ہے؟ آرمبی کی آواز کانپتی ہے۔ وشواس کچھ لمحوں تک خاموش رہتا ہے، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں جیسے وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ یہی خاموشی آرمبی کے لیے سب سے بڑا جواب بن پاتی ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھپایا۔ آرمبی کی آواز ٹوٹ جاتی ہے۔ وشواس آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتا ہے، میرا الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سچ سامنے آ چکا ہے اور اس کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہا۔ اسی لمحے دھرو ایک بار پھر سامنے آتا ہے، مگر اس بار اس کی موجودگی ایک فیصلے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ سچ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے آرمبی، مگر یہی تمہیں آزاد بھی کرتا ہے۔ یہ جملہ آرمبی کے دل میں گونجتا رہتا ہے۔ کہانی اب ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں ہر چیز واضح ہونے کے باوجود دھندلی محسوس ہو رہی ہے۔ سچ سامنے ہے مگر فیصلے بھی باقی ہیں۔ آخری منظر میں آرمبی تنہا بیٹھی ہے۔ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی جیسے ایک فلم کی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ وشواس کے ساتھ گزارے لمحے، دھرو کی باتیں، اور وہ سچ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے ایک عزم بھی ہے، اور وہ بھاگنے والی نہیں۔ وہ سچ کا سامنا کرے گی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ سچ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آرمبی اس سچ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ کیا وہ وشواس کو معاف کر پائے گی، یا دھرو کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کا نیا راستہ چنے گی؟ ایک بات یقینی ہے، اب ہر فیصلہ کسی نہ کسی رشتے کی قربانی مانگے گا، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔